إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته للحرب أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ محبت کرنا، پیار کرنا یہ ایمان کا اہم ترین اور بنیادی طور پہ ساتواں بڑا جز ہے کہ انسان کو اپنے رب کی ذات سے محبت، پیار اور عقیدت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کچھ ناقدرے لوگ اس طرح کے ہیں جو غیر اللہ سے بھی اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کرنے کا حق ہے، لیکن وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو ایمان والے ہیں، جو ایمان کے درجات پہ فائز ہیں، جن کا ایمان اعلیٰ اولیٰ اور افضل ہے، فرمایا اشد حبا للہ، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت، اللہ کا پیار، اللہ کی عقیدت اتم درجے کی موجود ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں کوئی چیز بھی آ جائے وہ اس کو کوئی اہمیت، اس کو کوئی حیثیت نہیں دیتے۔ تو ایمان والوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت یہ سب سے زیادہ بڑھ کے ہوتی ہے۔ اب محبت جس طرح انسان سے محبت کرتا ہے اس کے کئی تقاضے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کے بھی کئی ایک تقاضے ہیں، اور انسان جب ان تقاضوں کو پورا کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ تقاضے کیا ہیں کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں غیرت مند ہو، اللہ تعالیٰ کے بارے میں غیرت کھانے والا یہ شخص ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، صفات، کمالات، اختیارات، اللہ کے احکام کے سامنے مقابل کوئی چیز آ جائے اس کو حیثیت اور اہمیت دینے والا نہ ہو، تو یہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ سب سے بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اس آدمی کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب اللہ اور اس کے رسول لگتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے بندوں کو بے بہا نعمتوں کے ساتھ نواز دیتا ہے۔ سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو امن کے ساتھ نواز دیتا ہے،
فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ صحیح معنوں میں اللہ کی ذات کے ساتھ ایمان لے آئے، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اللہ کی محبت میں کسی اور کو شریک نہیں کیا، اللہ کی محبت کو سب سے اتم درجہ انہوں نے عطا کیا ہے، تو فرمایا اولئک لہم الامن، ان لوگوں سے اللہ خوف کو ختم کر دیں گے، امن ان کے پاس آ جائے گا۔ کتنا امن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک بدوی شخص آیا اور اس نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چوری اور ڈکیتی بڑھتی جا رہی ہے، انسان اپنے جان سے اس قدر خوف زدہ ہو چکا ہے کہ ایک پل کے لیے بھی سلامتی اور امن کی امید کہیں نظر نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا ابھی یہ اسلام کا آغاز ہو رہا ہے، ابھی یہ دین اسلام پھیلے گا، لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت آئے گی۔ فَإِن طَالَتْ بِكَ الْحَيَاةُ، اگر تیری زندگی، تیری عمر ذرا لمبی ہوئی تو فرمایا تو دیکھے گا لَتَرَيَنَّ زَعِينَةً تَرْتَحِلُ، فرمایا تو ایک ہودج میں بیٹھی ہوئی عورت کو دیکھ لے گا کہ وہ عورت ترتحل من الحرات حتی تطوف بالبیت، وہ ہیرا مقام سے اکیلی نکلے گی اور بیت اللہ کا آ کے طواف کر کے واپس چلی جائے گی، اور یہ عورت اللہ کے سوا کسی اور کا ڈر نہیں محسوس کر رہی ہوگی۔ اس قدر امن علاقے میں آ جائے گا جب لوگ اللہ کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، آؤ محبت لینا چاہتے ہو، امن اور سکون لینا چاہتے ہو، فَاذْكُرُونِي اذکرکم، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، احسان کا بدلہ احسان سے ملتا ہے، تم مجھ سے محبت کر کے دیکھو میں اللہ تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ اللہ سے محبت ہوگی تو اس دنیا میں امن قائم ہو جائے گا، اور جب اللہ سے بغض اور عداوت اور نفرت کا بازار گرم ہو تو پھر اس وقت اللہ تبارک و تعالی امن کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس کی ایک مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور ہمیں محبت کرنے کا طریقہ بھی سکھا دیا۔ فرمایا جو شخص صبح فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے، اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں جاؤ زمین پہ جاؤ اور اعلان کر دو یہ بندہ اب میری ضمانت میں آ چکا ہے، اب اللہ کے ضامن کو، اللہ کی ضمانت کو کوئی توڑنے کی کوشش نہ کرے۔ کتنا امن مل گیا ہے۔ اور ایک صحیح بخاری کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو اللہ کے دوست، جو اللہ کے ساتھ محبت اور پیار کرنے والے کے بارے میں اپنے دل سے نفرت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، دل میں بغض رکھتا ہے، دل میں کینہ رکھتا ہے، اللہ کو یہ شخص جو اللہ کی ذات سے پیار کرتا ہے، اتنا پیارا لگتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فقد آذنتہ للحرب، اور میرے دوست کے ساتھ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کے بارے میں اپنے دل کے اندر کینہ بغض تعصب رکھنے والے، میں اللہ تجھ سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ کتنا امن دیا ہے اللہ نے۔ ہم اللہ سے محبت ہی نہیں کرتے۔ اللہ سے محبت کے تقاضوں کو پورا کریں، اللہ کے بارے میں غیرت مند ہو جائیں، قوم، قبیلہ، خاندان، بڑے چھوٹے سب نثار ہو سکتے ہیں، اللہ کی محبت کو قربان نہیں کیا جا سکتا۔ تو فرمایا تمہاری ایسی حفاظت ہوگی، میں اللہ جو ایسے بندے کے ساتھ بغض رکھتا ہے، دل میں کینہ رکھتا ہے، اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے۔ بتائیں اس کے بچاؤ کا کوئی سامان ہے؟ دوسرا بڑا فائدہ اللہ کے ساتھ محبت کرنے کا، اللہ تبارک و تعالی رزق کی فراوانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستیوں والے، یہ لوگ شہر اور دیہاتوں میں رہنے والے، یہ زمین کے اوپر بسنے والے لوگ کما حقہ اللہ کے ساتھ ایمان لے آئیں، اس کے تقاضوں کو پورا کریں، اللہ سے ڈرنا شروع کر دیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ ان کے اوپر زمین و آسمان کے دروازے کھول دے گا۔ اتنی برکتیں آئیں گی
انسان کا وہم و گمان نہیں وہاں تک پہنچ سکتا جس جگہ میرا رب اپنے بندے کی مدد فرما دیتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، حدیث الرحا کے نام سے یہ حدیث بڑی مشہور ہے محدثین کے اندر۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے، اللہ کے ساتھ بے پناہ محبت کرنے والے، اتنی محبت شادی ہو گئی، ہر وقت اللہ کا ذکر ہی کرتے رہتے، گھر سے نکلتے ہیں مسجد میں آ جاتے۔ ایک دن ان کی اہلیہ ان سے لڑنا شروع ہو گئی، جاؤ کوئی کما کے بھی لاؤ، یہ لوگوں کے ملے ہوئے ٹکڑوں پہ ہی ہم نے پلنا ہے، جاؤ خود کاروبار کرو، اور گھر کے اندر پیسہ مال آنا چاہیے۔ یہ اللہ کا بندہ اٹھا، گھر سے جب کام کاج کے لیے نکلا، مسجد نبوی سامنے نظر آئی، بھول گیا سارا کچھ، چلا گیا دوبارہ رب کے گھر میں، پھر اللہ سے محبت کا اظہار کرنا شروع ہو گیا۔ شام ہوئی، گھر واپس آیا، یاد آیا میں تو کاروبار کے لیے گیا تھا، پھر جھڑکے سنی، پھر اٹھا اگلے دن، پھر جانے لگا، اسی طرح مسجد نبوی پہ نظریں پڑی، اسی طرح مسجد میں داخل ہوا، اللہ کے ساتھ محبت، پیار، عقیدت کا اظہار، اللہ کی تسبیح و تحمیدات، تکبیرات کرنے کے بعد شام کو اسی طرح گھر چلا گیا۔ تیسرے دن پھر بیگم نے، اس اللہ والی نے اس کو بھیجا بھی جائے کاروبار کرے، یہ کوئی صدقہ بھیج دیتا ہے، کوئی خیرات بھیج دیتا ہے، ہم یہی کھائیں گے۔ یہ تیسرے دن نکلا، اسی طرح اللہ کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہا ہے، پیار اور عقیدت کی بات کر رہا ہے۔ یہ رہا حدیث عربی زبان میں چکی کو کہتے ہیں، اسی وجہ سے اس حدیث کا نام حدیث الرحا پڑا ہے، کہ اس کے گھر میں ایک پتھر کی چکی تھی۔ آپ میں سے جو سیانے لوگ ہیں انہوں نے دیکھی ہوگی کہ پہلے پتھر کی چکیاں گھر کے اندر موجود ہوتی تھی، تو یہ اس کے گھر میں بھی وہ چکی پڑی ہوئی تھی۔ شام کا وقت قریب ہوا تو یہ گھر واپس آیا تو اس نے کیا دیکھا کہ گھر کے اندر بیگم جو ہے کھانا لگا کے بیٹھی ہوئی ہے، آئیں جی کھانا کھاتے ہیں۔ اس کو یاد آیا میں تو صبح مزدوری کے لیے گیا تھا، بھئی یہ کھانا کہاں سے آ گیا؟ کہنے لگی پہلے کھانا کھاؤ پھر میں بتاؤں گی۔ کہتا نہیں، پہلے بتاؤ کہاں سے آیا پھر میں کھاؤں گا۔ کہتی ہے بات یہ ہے، تو یہ گھر کے اندر جو چکی پڑی ہے، ابھی اچانک عصر کے بعد یہ چکی چلنے کی آواز شروع ہوئی، میں بھاگ کے اس کے پاس آئی، دیکھا چکی خود بخود چل رہی ہے، دانے پتہ نہیں کہاں سے پڑ رہے ہیں، ہلکے سے دانے اس میں ڈالے جاتے تھے، ان کو پیسا جاتا تھا، لیکن جیسے ہی نیچے میں نے برتن رکھا اس میں سے آٹا نکلنا شروع ہو گیا۔ یہ آٹا، یہ چیزیں میں نے وہیں سے وصول کی ہیں، میں کھانا تیار کر کے آپ کے لیے بیٹھی ہوں۔ یہ جلدی سے بھاگا، اچھا اس میں کون دانے ڈال رہا ہے؟ ایسے اس اوپر والے پارٹ کو اٹھایا، چکی چلنا بند ہو گئی، کھانا بھول گیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے پاس آ گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میرے گھر میں یہ معاجرہ پیش آیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، میرے پیارے صحابی، اگر تو اس پارٹ کو نہ اٹھاتا یہ چکی قیامت کے دن تک چلتی رہتی، لوگ اس سے آٹا وصول کرتے رہتے۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانے تمہارے قدموں میں ان کے ڈھیر لگ جاتے۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا، فَإِن طَالَتْ بِكَ الْحَيَاةُ، اگر میری امت کی زندگی لمبی رہی۔ اس صحابی کو جو شکوہ کر رہا تھا، فاقہ بڑا ہے، غریبی بڑی ہے، فرمایا میں اللہ کا پیغمبر تمہیں یہ اس بات کی خوشخبری دیتا ہوں، اگر صحیح معنوں میں اللہ کی ذات کے ساتھ ایمان، اس کے ساتھ محبت، اس کے تقاضوں کو پورے کرتے رہے، ایک دن آئے گا یہ کیسر و کسرا کے خزانے میرا رب تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دے گا۔ صحابی کہتے ہیں مجھے اتنی حیرانی ہوئی، میں نے پوچھا کسرا بن ہرمز، یہ کسرا بن ہرمز جو ہے اس کے خزانوں کی بات کر رہے ہیں؟ فرمایا ہاں میں اس کے خزانوں کی بات کر رہا ہوں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آگے جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ خزانے مسجد نبوی کے باہر صحن کے اندر ان کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ یہ ہے ایمان اور محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ صحیح معنوں میں کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ امن بھی دے گا، رزق کی فراوانیاں بھی دے گا۔ اور تیسرا بڑا فائدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو گناہوں سے بچا لیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں
میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، حتیٰ کہ فرمایا یہ قدم اٹھاتا ہے تو میری مرضی کے مطابق، ہاتھ اٹھاتا ہے تو میری مرضی کے مطابق، آنکھ اٹھاتا ہے تو میری مرضی کے مطابق۔ جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں اس کی اتنی گناہوں سے حفاظت کرتا ہوں، اگر یہ زبان سے کوئی لفظ نکالتا ہے میں اللہ اس کو توفیق ہی وہ دیتا ہوں جس سے میں رب راضی ہو جاؤں، وہی لفظ اس کی منہ سے نکلتے ہیں۔ اتنی محبت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی، یہ فوائد ہیں۔ اور پھر اس سے بھی بڑا فائدہ چوتھا کہ جب انسان اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا، آگے قبیلے کے کچھ لوگ آئے، آگے اپنے امام کی شکایت کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا امام ہے، سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد وہ ساتھ سورۃ اخلاص ملا لیتا ہے، قل هو اللہ احد، پھر کوئی اور لمبی سورت شروع کرتا ہے۔ ہم نے اس کو سمجھایا ہے 2-3 بار، جب ہم نے بار بار سمجھایا ہے کہ ہر مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورۃ اخلاص پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، تو اس نے ہمیں امامت کروانے سے جواب دے دیا ہے۔ آپ اس کو کچھ سمجھائیں، جب اس نے لمبی سورت پڑھنی ہے تو پڑھے لمبی سورت، درمیان میں سورۃ اخلاص ہر رکعت میں وہ پڑھ لیتا ہے، عجیب سا لگتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ اس سے پوچھ کے آؤ کہ وہ اس طرح کیوں کرتا ہے۔ 2 جواب آتے ہیں حدیث میں، دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ ایک ہے یہ امام کہنے لگا لِأَنَّ فِيهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ، میں اس کو بار بار اس لیے پڑھتا ہوں کہ اس میں میرے رب کی صفات موجود ہیں، اور فرمایا انی احب، میں اس سورت سے اپنے رب کی صفات ہونے کی وجہ سے محبت کرتا ہوں کہ اس میں میرے رب کا بڑا مفصل تذکرہ ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ تم اس کی شکایت لے کر آئے ہو، جاؤ میں اللہ کے نبی کا اس کو پیغام دے دو، میرا اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے اور اللہ نے اس پہ جنت کو واجب کر دیا ہے۔ یہ ہے اللہ کے ساتھ محبت، اللہ کے اسماء کے ساتھ محبت، اللہ کے ناموں کے ساتھ، اللہ کی صفات کے ساتھ محبت اور پیار ہو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو، پھر یہ بندہ پیارا لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور فرمایا اللہ نے اپنی محبت کے عوض اور بدلے میں اس پہ جنت کو واجب کر دیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر محبت، پیار اور عقیدت ہے، انسان کو اللہ کے بارے میں غیرت مند ہو چکا ہے، تو یہ انسان دنیا آخرت کی بلائیاں سمیٹ رہا ہے، اس کے پاس دنیا آخرت کے فوائد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ مومن کی نشانی ہے کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے کوئی چیز پیاری لگتی نہیں ہے، بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آگے ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔ اور کس قدر، تیسرا بڑا تقاضا اور اس کا صلہ، پہلے اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے، اللہ کے بارے میں غیرت مند ہو جائے، اللہ کی صفات کے ساتھ محبت اور پیار کرے، اللہ کا کبھی گلہ اور شکوہ نہ کرے۔ میں حیران تھا، شعب الایمان میں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بڑا شاندار ایک واقعہ لکھا ہے۔ یہ خود بھی عالم بھی تھے، قاضی بھی تھے اور عامل بھی تھے۔ قاضی جج ہونا اور ساتھ اللہ کا ولی ہونا یہ بہت نادر چیز تھی، اللہ نے ان پہ بڑا کرم کیا ہوا تھا۔ ایک دن ان کو پتہ چلا کہ ان کی بیٹی کے ہاتھ میں کوئی تکلیف، کوئی درد ہوا ہے، یہ تیمارداری کے لیے اس کے پاس چلے گئے، جا کے پوچھا بیٹا پتہ چلا ہے آپ کو تکلیف ہے، اب آپ کا ہاتھ، آپ کی وہ تکلیف کیسے ہے؟ میں قربان جاؤں اللہ کو ان لوگوں سے کتنی محبت ہے اور ان لوگوں کو اللہ سے کتنی محبت ہے۔ اس نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگی ابا جان اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا ثواب بڑھا دیا ہے، میرا ثواب بڑھا دیا ہے۔ کیا معنی؟ کہ تکلیف زیادہ ہے، معنی وہی ہے، لیکن اللہ کے بارے میں وہ لفظ حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ انی مسنی الشیطان
بنصب و عذاب، اللہ یہ بیماری، اس تکلیفیں، یہ دکھ، یہ شیطان بار بار مجھے چونکے لگا رہا ہے۔ حالانکہ آزمائش 17 سال بیماری اللہ کی طرف سے تھی، لیکن اس کی نسبت اپنے رب کی طرف نہیں کی، کیونکہ اللہ سے محبت ہے۔ جس کے ساتھ پیار اور محبت ہو وہ جتنا مرضی آزمائے یا تکلیف میں ڈال دے، ظاہری طور پہ انسان کبھی اس کو سناتا نہیں ہے، یہ محبت کی علامت ہے۔ اگر رب سے محبت ہے تو ابا جان، میرے رب نے، میرے اللہ نے میرا ثواب بڑھا دیا ہے۔ قاضی فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بیٹی کی اس فقاہت پہ انتہائی حیران تھے کہ اچانک ان کا جو نواسہ تھا وہ بھی پاس ہی آ گیا۔ انہوں نے اپنے نواسے کو پکڑا، بوسہ دیا۔ اب نانے کو نواسے سے کتنی محبت ہوتی ہے ہر شخص جانتا ہے۔ تو کہنے لگی ابا جان، اچھا آپ مجھے بھی ایک بات کا جواب دیں، کیا آپ کو میرے بیٹے سے محبت ہے؟ تو فرمانے لگے ہاں بیٹا، ہمارا بھی یہی جواب ہوتا ہے، جی محبت ہے۔ رونے لگ گئی، فرمانے لگی مجھے نہیں امید تھی کہ میرے باپ اور وقت کے قاضی سے بھی اتنا غلط فیصلہ ہو جائے گا۔ اولاد سے یا نواسے اور پوتوں سے محبت نہیں، شفقت اور رحمت ہوتی ہے۔ اگر محبت ہوتی ہے تو صرف رب کی ذات کے ساتھ ہوتی ہے، صرف اللہ کے ساتھ محبت ہے۔ یہ اولاد، یہ بہن بھائی، یہ رشتہ دار، ان پہ یا شفقت ہوگی یا ان پہ رحمت ہوگی۔ قاضی صاحب آپ باپ ضرور ہے لیکن فیصلہ غلط کر بیٹھے ہیں، ان میرے بیٹے سے محبت نہیں، محبت رب کی ذات سے کریں، اس پہ محبت، اس پہ شفقت کریں، اس پہ رحمت کریں۔ یہ ہے ان لوگوں کے جذبات، ایسے نہیں ان کو بیتے آج صدیاں گزر گئی ہیں، آج ان کے نام لے کے ہمارے سینوں میں ٹھنڈ اور ہمارے دلوں میں سکون ایسے نہیں پہنچ جاتا۔ انہوں نے کما حقہ اللہ سے محبت کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، اے ایمان والو جس طرح حق ہے اللہ سے ڈرنے کا، محبت کرنے کا، اس طرح کر کے دکھاؤ۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، موت آئے اس حالت میں آئے کہ اللہ بھی ہم سے محبت کرتا ہو، اللہ بھی کہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ ساری زندگی اللہ سے محبت کرنے والے آج رب کا پیغام آیا ہے، اللہ کی طرف آ، تیرا رب بھی تجھ سے بڑا خوش ہے، بڑی محبت کر رہا ہے۔ فادخلی فی عبادی، چلا جا میرے بندوں کے اندر داخل ہو جا، جو میرے سے پیار کرتے ہیں میں ان سے پیار کرتا ہوں۔ وادخلی جنتی، اور جا میری جنت کے اندر داخل ہو جا۔ آج اس امر کی ضرورت ہے۔ یہ فوائد ہمیں کب حاصل ہوں گے؟ جب ہم صحیح معنوں میں اللہ کی ذات کے ساتھ محبت اور پیار کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر قدم ہر لمحے صحیح معنوں میں اپنی ذات کے ساتھ پیار، محبت اور عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے بارے میں اللہ ہمیں غیرت مند ہونے کی، اللہ کا ذکر کرنے کی، نفل کثرت کے ساتھ ادا کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ان شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے محبت کرنے والوں کو، پیار کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بنیادی طور پہ انعامات ملتے ہیں کہ ان کی زندگی دنیا اور آخرت کی امن والی ہو جاتی ہے، ہر قسم کی پریشانی، دکھ، بیماری اور کسی بھی بڑی آفت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو محفوظ فرما لیتے ہیں۔ دوسرا بڑا فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے
برکت اور رحمت کے جو دروازے ہیں وہ کھول دیتے ہیں، اور جنت میں لے جانے والی اہم ترین چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، میں اللہ کا نبی بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو یہ کب حاصل ہوتی ہے؟ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ محبت اور پیار کرتا ہے۔ اسی طرح جب انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو گناہوں سے محفوظ رکھ لیتے ہیں، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے اس بندے کے ساتھ پیار اور محبت کرتے ہیں۔ یہ انعامات ہیں جو بندے کو دنیا اور آخرت میں حاصل ہونے ہیں، جو اللہ کی ذات کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، طبرانی کے اندر روایت موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن میدان حشر میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نور کے ممبر لگائیں گے۔ یہ جو ممبر ہیں میدان حشر میں اللہ دائیں جانب اپنے نور کے ممبر لگائیں گے۔ ایسے لوگوں کو ان کے اوپر بٹھایا جائے گا جو نہ تو نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، لیکن جب نبی اور شہداء ان ممبروں کے پاس سے گزریں گے تو وہاں کھڑے ہو کے کہیں گے کاش آج یہ مقام اور یہ منصب اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں جانے سے پہلے ہمیں بھی میدان حشر میں عطا کرتا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر یہ لوگ کون ہیں جن پہ شہداء اور انبیاء بھی رشک کر رہے ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دل میں اپنے رب کے سوا کسی کی محبت کو نہیں پالا ہوگا، نہ دنیا کی محبت، نہ اولاد کی محبت، نہ جو ہے کنبے قبیلے کی محبت۔ ان کے ساتھ وہی بنت فضیل کا جو ہے نا اشارہ کہ ان کے ساتھ رحمت اور شفقت تو ہو سکتی ہے، محبت صرف رب کی ذات کے ساتھ ہے۔ تو ہر چیز سے بڑھ کے اللہ کی ذات کے ساتھ محبت کرنے والے، اس کی نشانیاں احادیث میں کئی ایک آئی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص اللہ کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ نوافل کثرت کے ساتھ ادا کرتا ہے، اسی طرح اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے افسوس ہوتا ہے اس شخص پہ کہ جو دعویٰ بھی کرتا ہے کہ مجھے محبت ہے اور وہ اپنے محبوب کا ذکر نہ کرتا ہو۔ مجھے افسوس ہے ایسے شخص پہ کہ انسان کی فطرت ہے جس کے ساتھ محبت ہو، غمی خوشی میں قدم قدم زندگی پہ گزارتے ہوئے وہ اس کا ذکر کرتا ہے۔ تو ایک طرف میرا دعویٰ بھی ہو مجھے رب سے محبت ہے اور دوسری طرف جو ہے میں کبھی اس کا ذکر بھی نہ کروں، تو پھر افسوس ہے ایسے انسان کی زندگی پر۔ اور اس سے جو ہے اللہ کے بارے میں انسان غیرت مند ہو، اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کا فیصلہ آ جائے، اس پہ ڈٹ جائے، قائم ہو جائے۔ کیوں؟ مجھے اپنے رب کی ذات کے ساتھ محبت ہے۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، مجھے باپ سے محبت ہے، دوست سے، جب مجھے اس سے پیار ہے اس کی بات کو میں کیسے ٹال سکتا ہوں؟ تو اللہ کے ساتھ محبت کا بھی یہ تقاضا ہے کہ بندہ اس بات پہ ڈٹ جائے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس مسئلہ میں میں غیرت مند ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا یہ میرا تقاضا، یہ محبت کا تقاضا ہے کہ میں اللہ کی بات کو نہیں ٹال سکتا، ساری دنیا کو ٹال سکتا ہوں۔ اسی طرح بندہ گناہوں سے بچتا ہے، ساری دنیا سے چھپ کے انسان گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، اور جس سے محبت ہو اس کو ناراض کرنے کی کبھی کوشش نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، لوگوں سے تو چھپ جاتے ہیں لیکن یہ اللہ سے نہیں چھپتے۔ کیا ان کو اللہ سے محبت نہیں ہے؟ اللہ کا ان کے دل میں ڈر اور خوف نہیں ہے؟ کیوں نہیں یہ اللہ سے چھپتے؟ اور بڑا مشہور وہ واقعہ ہے، ایک بادشاہ نے کہا تھا نا کہ جاؤ یہ مرغیاں دی، جاؤ جا کے ذبح کر کے آؤ، پھر جو ایسے مقام پہ ذبح کر کے آئے گا نا کہ جہاں ان کو کوئی نہ دیکھے، وہاں پھر میں اس کو اپنی جو ہے نا سلطنت کا بادشاہ بنا دوں گا۔ تو سارے گئے، وزیر مشیر کر کے لے آئے، ایک اسی طرح پکڑ کے لے آیا، اس کو کہا بھی تو کدھر، تجھے کہا تھا اس کو ذبح کر کے لے آنا ہے، کہتے ہیں آپ نے شرط لگائی تھی کوئی دیکھ نہ رہا ہو، میں رات بھی دن بھی اندھیروں میں بھی پہاڑوں پہ بھی گھر بھی باہر بھی بڑا چھپنے کی کوشش کی ہے، بڑی اوٹ اور آڑ میں بیٹھا رہا ہوں، لیکن جب ہی اس کی گردن پہ چھری چلاتا تھا فوراً خیال آ جاتا تھا میرا رب مجھے ابھی بھی دیکھ رہا ہے۔ یہ نظریہ اللہ کے ساتھ محبت اور پیار کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں یہ محبت اور پیار اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بی نیگیٹو بلڈ چاہیے۔